ہیلو گائس، CSS PMS گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک کرپس مشن کے بارے میں ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کرپس مشن میں کون کون سے پوائنٹ ڈسکس کیے گئے تھے۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ اگست آفر فیلڈ اینڈ چرچل سینٹ لیجسلیشن delegation under the leadership of Sir Stafford Cripps, who was a member of the war cabinet۔ جیسے کہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا اگست آفر کے بارے میں، اس کے جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا، وہ کیوں ریجیکٹ ہوا، وہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ریجیکٹ ہوا، وہ پوائنٹس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی۔ اور وہ فیل ہونے کے بعد چرچل نے ایک ڈیلیگیشن بھیجی، اور اس کا جو ہیڈ تھا، جو انڈر دا لیڈرشپ آف سر اسٹیفورڈ کرپس تھا، اور وہ وار کیبنٹ کا بھی ممبر تھا۔ اور the basic aim of the mission was to get the support of Indian leaders and giving them the promised hand that the power will transfer soon after the war to the Indians۔ اور اس کا جو مین موٹیو جو تھا اس ڈیلیگیشن کا، انڈیا آنے کا، سب کانٹیننٹ آنے کا مین مقصد یہی تھا کہ ایک تو انڈیا کی جو سپورٹ ہے، وہ جو وار 2 جو کنٹینیو ہے، اس میں انڈیا کی سپورٹ کو حاصل کیا جائے، اور دوسرا ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ آفٹر دا وار یہ جو پاور ہے وہ سون انڈیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو حوالہ کیا جائے گا، اس بات پہ ان کو آمادہ کیا جائے۔ دا مشن پبلشز اٹس رپورٹ آن 30 مارچ 1942، اور 30 مارچ 1942 کو اس جو مشن آئی تھی اس نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ پبلش کی تھی۔ تو گائس آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کی مین پوائنٹس کیا تھے، اس رپورٹس میں کون کون سے پوائنٹس ڈسکس کی گئی تھی۔ A constituent assembly consisting of elected representatives from the province and nominated representatives from the states shall be framed immediately۔ اور انہوں نے کہا کہ immediately upon the cessation of hostilities frame the future constitution of India۔ انہوں نے کہا کہ ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنے گی، اور اس میں کون کون آئیں گے، اس میں جو پروونس کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوس ہوں گے وہ، اور جو پرنسلی اسٹیٹس کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوس ہوں گے وہ جلد ہی وہ شامل ہوں گے، اور ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنے گی، اور جلد ہی جیسے یہ ان کا جو فریم کے جو ایک ہاسٹیلٹی انہوں نے اپنا رکھا ہے وہ جیسے ہی وہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے، وہ جیسے اپنے جو مخالفانہ جو رائے انہوں نے قائم کیا وہ جیسے ہی ختم ہوگا فیوچر کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کے لیے، تو یہ ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائیں گے، اور اس اسمبلی میں کون ہوگی، پروونس کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے وہ، اور جو اسٹیٹس کے جو پرنسلی اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ول فریم کنسٹیٹیوشن، اور وہی اسمبلی، وہی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس میں پروونس اور اسٹیٹس کے جو ریپرزنٹیٹیوس ہوں گے وہی پھر کنسٹیٹیوشن بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ آج تک جتنے بھی کنسٹیٹیوئنٹ ہو رہی تھی، کنسٹیٹیوشنس ہو رہی تھی، وہ زیادہ تر برٹش انوالو ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے آگے فردر کنسٹیٹیوشن جو بنائے گی وہ کون بنائے گی، وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائے گی، لیکن وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کون ہوں گے، وہی پروونس کے ریپرزنٹیٹیوس ہوں گے اور اسٹیٹس کے ریپرزنٹیٹیوس ہوں گے، ٹھیک ہے گائس، آپ یہ پوائنٹ نوٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ Any province or state should be free either to adhere or not to adhere the new constituent۔ اور اس میں جتنے بھی پروونس ہوں گے ان کا اپنا ان کا حق ہے، ان کو حق ہے کہ وہ اس کنسٹیٹیوشن میکنگ میں اپنے خود کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، وہ ان پروونس کا الگ سے ان کے حق میں ہے، اور وہ اس نیو کنسٹیٹیوشن میں آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے۔ مطلب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ان کی ایک پالیسی تھی وہ یہاں صاف جھلک رہا ہے، اس بات پہ صاف ان کو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ A fresh agreement would have to be concluded between the Constituent Assembly and the British government to settle the issues pertaining to the transfer of power۔ اور ایک فریش ایگریمنٹ ہوگی کس کے مابین، انہی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور برٹش گورنمنٹ کے مابین ایک فریش ایگریمنٹ ہوگی، اس ایگریمنٹ کے تحت کیا ہوگی، پاور کو پھر آگے ٹرانسفر کیا جائے گا، وہی ایگریمنٹ انہوں نے کہا کہ ایک فریش ایگریمنٹ ہوگا۔ The Government of Act of India 1935 will remain in force until the cessation of war۔ وار کے ختم ہونے تک 1935 ایکٹ جو ہے وہ قائم رہے گی۔
دا کمانڈر چیف اینڈ فائنانس منسٹر شیل بی برٹش نیشنل. اور جو کمانڈر چیف ہوتا ہے انڈیا کا وہ فائنانس منسٹر جو ہوتا ہے وہ برٹش نیشنل ہوگا، وہ برٹش کا باشندہ ہوگا، وہ برٹش سے ان کا تعلق ہوگا. اور دا ریکمنڈیشنز وڈ بی امپلیمنٹ اونلی اف بوتھ مسلم لیگ اینڈ کانگریس ایکسیپٹ دیم یونانیمسلی. اور یہ جو ریکمنڈیشنز اوپر جو باتیں ہوئی ہیں یہ تب تک اپروو نہیں ہوگا جب تک دونوں مسلم لیگ اور کانگریس اس بات پہ متفق نہ ہوں. ٹھیک ہے گائز، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 5-6 پوائنٹس تھی. یہ اسی پوائنٹس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کرپس مشن تھی جو آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہی اس میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ اس میں جو باتیں ہوئی تھی وہ باتیں اس کی جو سپورٹ ہے وہ سپورٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ جو ٹرانسفر آف پاور جو مین ایشو تھا اس ٹائم، ایک ٹرانسفر آف پاور مین ایشو تھا، دوسرا جو ڈویژن جو تھی سب کنٹیننٹ کی وہ مین ایشو تھا. یہ دو باتوں پہ دونوں مسلم لیگ اور جو کانگریس تھی وہ برٹش کے خلاف آ رہے تھے، وہ اس کے جو جتنی بھی جہاں پہ ریفارمس سے تھے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اس میں جو انہوں نے بات کی تھی ٹرانسفر آف پاور جو تھی وہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کے بیچ اور گورنمنٹ کے بیچ ایک الگ سے فریش ایگریمنٹ ہوگا، اس کے تھرو یہ باتیں آگے پھر ہم اس پہ دیکھیں گے. لیکن اس پہ کوئی کلیئر کٹ انہوں نے ٹرانسفر آف پاور کی بات نہیں کی تھی، اس لیے کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس لیے کانگریس نے اس کو بائیکاٹ کی تھی. اور دوسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ پاکستان کے بارے میں تھا، جو ڈویژن کے بارے میں تھا، جو سب کانٹیننٹ کی، وہ بھی اس میں کوئی خاص کوئی پوائنٹ اس کے حوالے سے نہیں تھا، اس لیے اسی بات پہ پھر مسلم لیگ نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا. تو گائس یہ ہمارے پاس کرپس مشن کی جو پوائنٹس تھی وہ تھی. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.